خیالی پلاؤ میں آپ کا خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے 1959 کی، جب ایک اسکول میں بچے کھانے کے وقفے کے دوران کھیل کود میں مشغول تھے، مگر ایک بچی جس کا نام لوسینڈا تھا باقی بچوں سے دور کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے کانوں میں عجیب و غریب طرح کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وقفے کے بعد باقی بچے واپس چلے جاتے ہیں، مگر لوسینڈا کو اس کی ٹیچر کو الگ سے آواز لگانی پڑتی ہے۔ کلاس میں واپس جانے کے بعد ٹیچر انہیں کچھ کام دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگلے دن ایک خاص موقع ہے اور تمام اسٹوڈنٹس کو کچھ پیشن گوئیاں کرنی پڑیں گی، جس سے یہ پتہ لگے کہ مستقبل میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اور کاغذ پر مختلف قسم کی چیزیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوسینڈا تو کچھ بنانے کے بجائے کاغذ پر مختلف نمبرز لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ دراصل یہ نمبرز وہی ہیں جس کی آوازیں انہیں اپنے کانوں میں آ رہی تھی۔ ابھی اس بیچاری نے سارے نمبرز لکھے بھی نہیں تھے کہ وقت ختم ہو گیا اور ٹیچر نے وہ کاغذ واپس لے لیا اور ان تمام کاغذوں کو ایک ڈبے میں بند کر دیا گیا۔ اگلے دن ان کے اسکول کے پرنسپل کی نگرانی میں اس ڈبے کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ جی ہاں، 50 سال کے بعد کھولا جانا تھا تاکہ بچوں کی نسل اپنے ماں باپ کی پیشن گوئیاں دیکھ سکیں۔ بہرحال اسی دوران ٹیچر نے دیکھا کہ لوسینڈا اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ اب سارا اسکول کا عملہ بڑا پریشان ہوا اور وہ بچی کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹیچر کو ایک دروازے کے پیچھے سے آوازیں آئیں۔ وہ فوراً وہاں گئی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ دراصل لوسینڈا کے ہاتھ خون میں لت پت تھے اور اس نے دروازے پر خون سے کچھ نمبر بھی لکھے ہوئے تھے۔ دراصل یہ وہی بچے ہوئے نمبر تھے جو وہ کل مکمل طور پر لکھ نہیں سکی تھی۔ خیر، 50 سال کے بعد وہاں قریب ہی ایک آدمی کا ذکر ہوتا ہے جو بیچارہ اپنی بیوی کے انتقال کے بعد ڈپریشن کا شکار تھا۔ نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے بیٹے کا بھی یہی حال تھا۔ اتفاقاً جان کا بیٹا کیلب بھی اسی بچی کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس ڈبے کو دفن کیے 50 سال ہو چکے تھے اور اب اسے باہر نکال کر پہلے کے بچوں کی پیشن گوئیاں آج کل کے بچوں کو دکھانی تھیں۔ اب اس ڈبے کو کھول کر ہر بچے کو اس میں سے نکالا ہوا ایک ایک لفافہ پکڑا دیا جاتا ہے۔ کیلب نے جب اپنا لفافہ کھولا تو اسے اسی بچی یعنی لوسینڈا کا پرچہ ملا، جس پر کسی ڈرائنگ کی جگہ صرف نمبرز ہی لکھے ہوئے تھے۔ کیلب نے یہ جب لفافہ کھولا تو وہی سرگوشیاں، وہی آوازیں اب اس کے کانوں میں بھی آنے لگیں۔ اس نے دور کہیں ایک شخص کو کھڑا دیکھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ کیلب یہ پرچہ اپنے گھر لے جاتا ہے اور باتوں باتوں میں اس کے ابا کی نظر ان نمبروں والے پرچے پر پڑ جاتی ہے۔ خیر، تھوڑی دیر بعد کیلب سو جاتا ہے، لیکن اس کے ابا غلطی سے اپنی وسکی کا گلاس اس کاغذ پر رکھ دیتے ہیں، جس سے کچھ نمبروں پر نشان بن جاتے ہیں۔ اسے یہ نمبر دیکھ کر کچھ تجسس ہوتا ہے اور وہ ان نمبروں کو ایک وائٹ بورڈ پر لکھ دیتا ہے۔ اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ دراصل یہ نمبر 11 ستمبر 2001 کی تاریخ کا ذکر ہے، اور یہی نہیں بلکہ اگلے نمبر یہ بھی بتا رہے تھے کہ اس حادثے میں کتنے لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ اب تو وہ بڑا گھبراتا ہے اور یہ سارے نمبر ایک ایک کر وائٹ بورڈ پر لکھ دیتا ہے۔ دراصل وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا واقعی یہ نمبر ہمارے لیے کسی بڑے حادثے کی نشاندہی تو نہیں کر رہے۔ اب وہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ واقعی یہ تمام نمبر کسی بڑے حادثے کی تاریخ کی نشاندہی کر رہے تھے، اور تو اور یہ تمام نمبر ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ درج کیے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ نمبر جان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ خیر، اگلے دن جان اس کا ذکر اپنے ایک دوست سے کرتا ہے۔ جان اسے بتاتا ہے کہ ان نمبروں میں 3 تاریخیں ایسی بھی ہیں جو اب تک نہیں آئی ہیں۔ انہی میں سے ایک نمبر کے مطابق اگلے دن کی تاریخ میں کہیں پر 8 لوگوں کی موت واقع ہونی تھی، لیکن اس کے دوست کو جان کی اس بات پر یقین بالکل نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ شاید تمہارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دینے سے قطعی انکار کر دیتا ہے، لیکن جان خود ہی اس مشن پر نکل پڑتا ہے اور سب سے پہلے اس ٹیچر کا سراغ لگا کر اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اب یہ ٹیچر کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ جان سے وہ نمبروں والا پرچہ دکھاتا ہے، جسے ٹیچر تھوڑی دیر بعد پہچان جاتی ہیں اور اسے ساری کہانی سنا دیتی ہیں۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ اس بچی نے پرچے کے اگلے دن ایک دروازے کے پیچھے خون سے کچھ نمبر بھی لکھے تھے۔ جان ٹیچر سے اس بچی کے متعلق مزید پوچھتا ہے، مگر اسے پتہ لگتا ہے
کہ اس کا تو کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ گھر واپس آ کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک گاڑی میں 2 آدمی اس کے گھر تک آئے ہیں اور اس کے بیٹے کیلب کو ایک چھوٹا سا پتھر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جان کافی گھبرا جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ آئندہ وہ اجنبیوں سے اس طرح نہ ملے۔ اگلے دن جان اپنے بیٹے کو اسکول لینے جا رہا تھا کہ وہ ٹریفک میں پھنس جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نظر اپنے جی پی ایس پر پڑتی ہے، جہاں پر اس جگہ کی لوکیشن نمبروں میں لکھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سے اس پرچے میں دیکھا تو یہ نمبر پہلے سے ہی اس پرچے میں موجود تھے۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر پولیس کے پاس پہنچتا ہے، لیکن اتنے میں ہی آسمان سے ایک جہاز زمین پر آ گرتا ہے اور اس حادثے میں کئی لوگ اپنی جان کھو دیتے ہیں۔ پھر وہ گھر جا کر خبروں میں دیکھتا ہے کہ 81 لوگوں کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اسی رات کو اس کے بیٹے کے کمرے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کیلب کو ایک انتہائی تباہ کن منظر دکھاتا ہے، جس میں زمین پر آگ لگی ہوئی تھی اور جانور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کیلب کی چیخ نکل جاتی ہے، جسے سن کر اس کا باپ دوڑتا ہوا اس کے کمرے کی طرف آتا ہے اور اسے دلاسا دیتا ہے۔ اسی دوران وہ کھڑکی سے کسی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ دوڑ کر اس کے پیچھے جاتا ہے، مگر وہ شخص جا چکا تھا۔ اگلے دن جان ایک عورت کا پیچھا کرتے ہوئے ایک میوزیم تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اسے باتوں باتوں میں بتاتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا صرف اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کی ماں کے متعلق کچھ جاننا چاہتا ہے۔ دراصل یہ عورت لوسینڈا کی بیٹی تھی، جس کا سراغ جان نے بڑی مشکل سے لگایا تھا۔ اس کی بیٹی ڈایانا یہ جان کر کافی ناراض ہوتی ہے کہ جان اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جان سے بتاتا ہے کہ تمہاری ماں کی تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں اور اگلی پیشن گوئی کی تاریخ صرف 3 دن بعد ہے، جس میں 33 لوگوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن ڈایانا اس کی بات کا یقین نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ ٹی وی پر دیکھتا ہے کہ ممکنہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور یہ سن کر وہ فوراً اس جگہ کی لوکیشن معلوم کرتا ہے۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹرین اسٹیشن ہے۔ وہ وہاں پر پولیس کو خبردار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں اسے ایک آدمی پر شک ہوتا ہے اور وہ پولیس کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے، لیکن پتہ لگتا ہے کہ وہ تو صرف ایک چھوٹا سا چور تھا جو CDs چراتا تھا۔ اتنے میں جان دیکھتا ہے کہ سامنے سے آنے والی ٹرین پٹری سے اتر چکی تھی، جو تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہاں کوہرام مچ جاتا ہے اور لوگ افراتفری کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ پریڈکشن یعنی پیشن گوئی ایک بار پھر سچ ثابت ہوئی اور کئی لوگ لقمہ اجل بن گئے، تاہم جان کی جان بچ گئی۔ گھر پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ ڈایانا اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے گھر کے باہر موجود تھی۔ ڈایانا اب جان کی مدد کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے بھی جان کی باتوں پر یقین ہو چکا تھا۔ ڈایانا جان کو لے کر اپنی ماں کے پرانے گھر پہنچتی ہے۔ وہاں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس پرچے پر لکھے گئے آخری نمبر دراصل 33 نہیں بلکہ انگریزی حروف EE الٹے کر کے لکھے گئے ہیں۔ وہاں پر ڈایانا کی ماں کے بیڈ روم کی تلاشی لینے پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بلیک بورڈ پر everyone else لکھا ہوا ہے۔ وہیں پر جان کو بالکل ویسے ہی پتھر ملے جو اس اجنبی نے اس کے بیٹے کو دیے تھے۔ جان کا بیٹا ڈایانا کی بیٹی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں عجیب سے آدمی نظر آئے جو انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہے تھے، لیکن اس بچے نے فوراً سے گاڑی کا ہارن بجا کر اپنے باپ کو متوجہ کر لیا۔ وہاں پر پہنچنے پر وہ مخلوق وہاں سے جا چکی تھی، لیکن جان ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پوچھ کر شروع کر دیتا ہے، مگر اس شخص کے منہ سے ایک عجیب سی روشنی نکلتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہاں سے وہ اب واپس جان کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ انہیں ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انسانیت اپنے اختتام پر پہنچ چکی ہے۔ اگلی صبح اٹھ کر جان کی نظر اس بچی کی بنائی ہوئی پینٹنگ پر پڑتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس آخری وقت کا تعلق سورج کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دراصل کچھ عرصے پہلے جان نے ایک ریسرچ کی تھی جس کے مطابق سورج سے خارج ہونے والا ایک بہت ہی بڑا شعلہ یعنی سپر فلیئر ہمارے نظام شمسی کے کئی سیاروں سے ٹکرا سکتا ہے۔ وہ جلدی سے ایک لیب میں جا کر سورج کی تابکاری یعنی سولر ریڈیشن کا اندازہ لگاتا ہے اور اس کے مطابق پچھلے کئی دنوں سے یہ تابکاری بہت ہی زیادہ تھی۔ اسے لگا کہ بہت ہی جلد ایک بہت بڑا شعلہ بھڑکے گا جو پورے نظام شمسی کو ختم کر دے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو بلانے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بھی لوسینڈا کی طرح ایک کاغذ پر کچھ نمبرز لکھ رہا تھا۔ اسے فوراً خیال آتا ہے کہ شاید اس بچی نے آخر میں دروازے کے پیچھے بھی کچھ نمبر لکھے تھے، لیکن اس دروازے پر رنگ کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ دروازہ اکھاڑ کر گھر لے آتا ہے اور ان نمبروں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
لیکن ڈایانا زیادہ ہی گھبرا جاتی ہے اور وہ اکیلے ہی بچوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جان بھی وہ نمبر ڈھونڈ نکالتا ہے جن کی مدد سے اسے ایک لوکیشن مل جاتی ہے۔ جان کے خیال میں شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہ اس آخری وقت میں آفت سے محفوظ رہ سکیں۔ باہر آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ ڈایانا پہلے ہی ان بچوں کو لے کر جا چکی تھی۔ اب وہ بھی گاڑی لے کر ان کے پیچھے جاتا ہے۔ ڈایانا ایک جگہ پر پیٹرول بھروانے رکتی ہے۔ وہاں پر وہ ٹی وی میں دیکھتی ہے کہ حکومت کی طرف سے تمام لوگوں کو کہیں زیر زمین چھپنے کا کہا جا رہا تھا۔ بہرحال وہیں پر جان کو فون کر کے اپنا پتہ بتاتی ہے۔ جان اسے بتاتا ہے کہ اسے دروازے پر جو کوڈ ملا ہے اس کے مطابق سب سے محفوظ جگہ ڈایانا کی ماں کا گھر تھا، لیکن اسی دوران کوئی ڈایانا کی گاڑی چرا لیتا ہے۔ وہ کافی گھبرا جاتی ہے کیونکہ بچے بھی اسی گاڑی میں موجود تھے۔ اسی گھبراہٹ میں وہ کسی اور کی گاڑی چرا لیتی ہے اور بچوں کے پیچھے نکل جاتی ہے، مگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس بیچاری کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور وہ چل بستی ہے۔ اس کے بعد جان اسی محفوظ جگہ یعنی لوسینڈا کے پرانے سے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں جھاڑیوں کے پیچھے اسے ایک گاڑی نظر آتی ہے۔ وہاں پہنچ کر اسے وہی عجیب سے آدمی نظر آتے ہیں۔ وہ فوراً اپنی بندوق نکال کر انہیں مارنا چاہتا ہے، لیکن اتنے میں اس کا بیٹا کیلب بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ دراصل یہ اجنبی انسان ہی ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور انہیں اس بڑی آفت سے بچانے کے لیے انہیں اس مخلوق کے ساتھ جانا ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دراصل اس مخلوق نے ہی سارے کوڈز ان بچوں کے ذریعے بھیجے تھے تاکہ انسانیت کو مکمل طور پر تباہ و برباد ہونے سے بچایا جا سکے۔ اتنے میں آسمان میں کشتی نما چیز نمودار ہوتی ہے، یعنی اب جانے کا وقت آ چکا تھا، لیکن یہ مخلوق اپنے ساتھ صرف بچوں کو ہی لے کے جا سکتی تھی۔ اس وقت کیلب اپنے باپ کے گلے رکھ کر خوب روتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو آخری الوداع کہتے ہیں۔ پھر وہ مخلوق جو اب روشنی کی مانند چمکنے لگی تھی، کیلب اور دوسری بچی کو لے کر اس کشتی میں چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ اور ان جیسی کئی کشتیاں زمین سے نکل کر آسمان کی طرف جانے لگتی ہیں۔ اگلی صبح جان اٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچتا ہے جہاں اس کی بہن بھی موجود تھی۔ وہ لوگ کافی افسردہ تھے، لیکن وہ سب اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں اور اسی وقت سورج کی شعاعیں پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے لگ جاتی ہیں۔ آخر میں ہم نے دیکھا کہ ان کشتیوں نے بچوں کو مختلف محفوظ مقامات پر اتار دیا اور اب انہوں نے ایک نئی دنیا میں نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ جی ہاں، تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔